غم کے وقت صدمے سے بیٹھ جانا یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، پہلے میں بتا دوں، وہ سسٹم یہ ہے کہ غم کے وقت خام و خواہ کے ایک دوسرے پر سب لڑکنا شروع کر دیتے، اور اگر کوئی نہ لڑکے تو بولتے تو غم نہیں ویسا لگ رہا، تو ان نیسسریلی عورتوں کو دانت کینیاں بیٹھے اور پڑے ہوئے ہیں، ان نیسسری لوگ بے ہوش ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، یہ نہیں، لیکن صدمے سے آپ بیٹھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ متا کی خبر ملی کہ زید بن حارثہ، جعفر جو ہے بن طیار اور عبداللہ بن رواحہ یہ تینوں شہید ہو گئے، ایک کے بعد ایک شہید ہوئے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون آئے پھر؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اسی جنگ میں ان کو لقب ملا تھا سیف اللہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو جب یہ تینوں کی خبر ملی موت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھ گئے کہ رنج آپ کے چہرے پر واضح تھا، آپ کھڑے تھے بیٹھ گئے، اور رنج غم آپ کے چہرے پر کلیئر دکھ رہا تھا کہ آپ صدمہ ہو گیا، غم ہو گیا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے زید بن حارثہ یہ وہ شخص جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں پالا بڑا کیا، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، بعد میں اسلام نے منع کیا کہ جو سگے بیٹے ان کو ہی بیٹا کہنا، پہلے ورنہ ان کا نام زید بن محمد تھا، پھر کہا گیا نہیں سگے بیٹوں کو بیٹا ہونا چاہیے، عربوں میں طریقہ تھا بچوں کو پال کے نام دے دیتے تھے، اللہ نے کہا نہیں سگا نہیں ہے تو نہیں، تو پھر زید بن حارثہ کہا جاتا، پالے تھے غم۔ دوسرا جعفر، یہ آپ کے سگے چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، غم ہو گیا دوسرے، اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ، تو آپ کو بہت بڑا صدمہ لگا، تین بڑے بڑے صحابی ایک کے بعد ایک شہید کر دیے، تو آپ صدمے سے بیٹھ گئے، پتہ چلا غم سے بیٹھ جانے میں کوئی حرج نہیں، غم سے آنسو بہنے میں کوئی حرج نہیں، آنسوؤں کو روکنے کے لیے تھوڑی بہت آواز نکلتی رونے کی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، ٹھیک۔ تو بہرحال آپ بیٹھ گئے اور غم آپ کے چہرے پر چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا، میں آپ کو دروازے کے سوراخ میں سے، چونکہ آپ باہر تھے میں دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے باہر، دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جعفر کی گھر کی عورتیں رو رہی ہے، آپ نے فرمایا انہیں منع کر، وہ شخص پھر گیا، پھر آ کر کہا وہ پھر بھی رو رہی، رکتے نہیں، مطلب غیر شرعی ڈھنگ سے رو رہی، کہا روک ان کو، پھر آ کر کہا وہ اب بھی نہیں رک، آپ نے کہا جہاں روک ان کو، ان کے منہ میں مٹی اور خاک ڈال دے، روک ان کو، یہ طریقہ نہیں، یہ ابتدائی دور تھا، صحابہ سیکھ رہے تھے، تربیت میں آ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری پرانی چیزیں ان کی زندگیوں میں تھی، لیکن نبی سے جب سنتے تھے تو وہ چیزوں کو اپنے اندر سے فوراً نکالنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو غم سے بیٹھ جانا بھی درست، اسی طرح